موجود ہوں پاکستان کے ایسے قابل اساتذہ کے زیر نظر جو ادارہ ہے پاکستان طبیہ کالج، وہاں پر آپ کے اکثر سوال ہوتے ہیں، میرے اکثر جواب ہوتے ہیں. تو آج میں موجود ہوں اپنے کالج میں، اپنے پرنسپل صاحب کے پاس، جو آپ کو فرداً بتائیں گے کہ آپ خود بھی چاہیں جس نالج کی بہت حکامہ ڈاکٹرز بہت مہربانی ان کی، انہوں نے فالو کیا میرے چینل کو، مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہی اتنی قابلیت حاصل کر سکتے ہیں. قابل اساتذہ جو ہے پاکستان کے مایہ ناز اساتذہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیں، یہی وہ سمندر علم ہے جس کا ایک میں چھوٹا سا قطرہ ہوں. ممکن ہے کہ آپ اس کی نہریں بن جائیں. تو لازمی ہمیں جوائن کیجئے. آج ہم موجود ہیں آپ کی آسانی کے لیے. آپ کے کیے گئے تمام سوالات ہم دہرائیں گے حافظ فرید یونس صاحب سے، جو اس اسکول کے پرنسپل ہیں اس کالج کے، اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس کو رن کرتے رہے کالج کو، اب ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ طبیعت صحت ماشاءاللہ آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں جی. تو ناظرین کے نا کچھ سوالات تھے. ایک تو ویسے بہت شکریہ ان لوگوں کا، انہوں نے فالو کیا. پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا استاد کون ہے، کبھی کسی حکیم کا یوٹیوب سے نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا میں کہ پاکستان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، پاکستان طبیہ کالج کا. تو اس میں کچھ سوال لوگوں کی طرف سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اب کافی لوگ جاب کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ جاب کر رہے ہیں، ان جاب کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. کیا ان کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ جاب کرتے ہوئے یہاں پر اسٹڈی حاصل کر سکیں؟ نیشنل کونسل فار طب کے انڈر یہ جو ادارہ ہے پاکستان طبیہ کالج، نیشنل کونسل فار طب کی پالیسی یہ ہے کہ 60% حاضری آپ کی ضروری ہے. تو ہماری ڈے ٹائم کی ریگولر کلاسز ہیں جن میں طلباء کا آنا، اگر آپ 60% حاضری مکمل کر لیتے ہیں، ایسی آپ کی جاب کی نیچر ہے یا کوئی اس طرح ہے، تو آپ 60% حاضری مکمل اگر کر سکتے ہیں تو یہ ادارہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. آپ آئیں اور طب کی تعلیم حاصل کریں. تو آپ صاحب اس میں ویسے کلاسز جو ہوتی ہیں سارا ہفتہ ہی ہوتی ہیں؟ جی کلاسز سارا ہفتہ ہوتی ہیں، اور منڈے کے منڈے ہم پریکٹیکل کا اہتمام بھی کرتے ہیں جس میں طلباء کو عملی تربیت دی جاتی ہے. ادویات بنانی کس طرح ہے، اس میں خمیرہ جات، شربت، حبوب، کشتہ جات کا استعمال، وہ بھی سارا بنانا اور استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے. تو ناظرین سارا ہفتہ کلاسز ہوتی ہیں، ریگولر سبھی اساتذہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن منڈے کا دن بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو سکھائی جاتی ہیں معجون خمیرہ جات، فرداً تمام کشتہ جات جو خاص ٹریننگ ہوتی ہے وہ منڈے والے دن ہوتی ہے. تو ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں وہ ہفتے میں 1-2 دن اگر وہ حاضر ہو سکیں اور ضروری حاضر ہوں تو اس میں جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں، اپنی اسٹڈی کو کور کر سکتے ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے کہ اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہ پڑھائی کے حساب سے یا آئی ڈی کارڈ کے حساب سے، ایج کی کوئی لمٹ، اس کی ایج کی لمٹ ہے اس میں جو نیشنل کونسل فار طب کی جو ہم کو ہدایات ہیں ان کے تحت داخلے کے لیے میٹرک کا سائنس ہونا ضروری ہے، اور آپ کو داخلے کے لیے میٹرک سائنس کی 2 اٹیسٹڈ کاپیاں، آئی ڈی کارڈ یا بے فارم کی 2 کاپیاں، اور 8 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر یہ آپ کو چاہیے ہوں گی. اس کے علاوہ عمر کی جو حد ہے وہ 45 سال ہے. 45 ایئرس تک آپ انرول ہو سکتے ہیں، آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے. تو داخلوں کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ دسمبر تک ہوتی ہے. 25 دسمبر تک ہم نے داخلے نیشنل کونسل فار طب کو بھجوانے ہوتے ہیں انرولمنٹ کے لیے. تو جو احباب اس کے خواہش مند ہوں وہ 25 دسمبر سے پہلے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ پاکستان طبیہ کالج میں رجوع کر سکتے ہیں. تو جن کی ایج 45 سال سے زیادہ ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے کوئی درخواست یا کوئی ایسی چیز لکھ کے جس میں گورنمنٹ کے نام یا کونسل کے نام، اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کونسل کی ایک شک ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہے، منیمم آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے، اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے تو پھر آپ صدر نیشنل کونسل فار طب کے نام ایک درخواست لکھتے ہیں کہ میری گریجویشن تعلیم ہے اور میری ایج 45 سال پلس ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی مجھے اپنی طب کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے. اس میں صدر صاحب کے پاس، نیشنل کونسل فار طب کے جو صدر ہیں حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی درخواست کو اپروو کر کے تو اس کو انرولمنٹ کی اجازت دے دیں. تو یہ اس کے لیے لیکن آپ کی
تعلیم جو ہے منیمم گریجویشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو آگے اسٹڈی کر سکیں۔ تو جن کی گریجویشن تعلیم ہے، اگر ان کی عمر زیادہ بھی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں کونسل کے نام ایک درخواست لکھ کے، جہاں پر صدر کے سائن کے بعد، ان کی منظوری کے بعد وہ یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ایسے کیسے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اچھے اساتذہ کے زیر نگرانی ہفتے میں 1-2 دن حاضری پر بھی اچھے طبیب بن سکتے ہیں۔ اگر ایک قطرہ میں نے حاصل کیا تو انشاءاللہ آپ 2 قطرے بھی اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو 1-2 سوال اور میں حافظ فرید صاحب سے کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہی آپ ہمیں دے دیجیے گا اس کے بعد۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں بھی ایک ورکنگ پرسن تھا، میں میرج تھی، میری شادی ہوئی تھی، بچہ تھا، تو میں ظاہر اکٹھی فیس پے نہیں تھا کر سکتا۔ تو ایسی کوئی سچویشن ہے کہ اگر کوئی اکٹھی فیس نہیں پے کر سکتا تو کوئی انسٹالمنٹ اس کی ہو جائے؟ جی، اس میں جو ہے ہم پاکستان طبیہ کالج کا ادارہ آپ کے لیے یہ سہولت رکھتا ہے کہ آپ اگر اکٹھی فیس نہیں پے کر سکتے تو ہمارے والد صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ شیڈول آپ نے دینا ہے ہم کو، ہماری ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر جیسے آپ کو آسانی ہے ویسے آپ پے کر دیں۔ اگر تاکہ آپ منتھلی بیس پہ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم منتھلی بیس پہ بھی فیس آپ کی لے لیتے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے۔ جس نے اکٹھی ساری فیس دینی ہے اس کی بھی وہی فیس ہوگی، جس نے 12 انسٹالمنٹ میں دینی ہے اس کے لیے بھی کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے، وہ اسی طرح دیں گے۔ اور بہت سارے ہمارے طلباء اس وقت بھی وہ اس طرح ماہانہ اقساط میں فیس دیتے ہیں، ہم ان سے اسی ترتیب سے لیتے ہیں۔ پھر تو یہ بڑی آسانی ہو گئی ایسے افراد کے لیے جو اکٹھی فیس نہیں پے کر سکتے کہ وہ انسٹالمنٹ میں بھی اپنی سارا سال میں فیس دے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ کم از کم کتنی انسٹالمنٹ میں ان کا رول نمبر جو ہے وہ نام اندراج کر لیا جاتا ہے؟ اس میں ہماری فرسٹ ایئر کی اس ٹائم 25,000 روپیہ فیس ہے، نارمل فیس جو ہے وہ آپ جب آپ نے داخل ایک منٹ ناظرین، یہاں پہ میں ٹوکتا جاؤں، یہ 2021 چل رہا ہے، 2021 یا 22 چل رہا ہے، تو یہ نہ ہو 2030 میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں 25,000 روپے فیس، تو فرسٹ ایئر کی 2022 میں 25,000 فیس ہے۔ جی، اس میں یہ بات آپ نے اچھی کر دی کیونکہ نیشنل کونسل فار طب ہر 2 سال کے بعد 10% فیسیں بڑھاتی ہے۔ یہ 2018 سے نیشنل کونسل فار طب نے یہ رولز ریگولیشن میں جو تبدیلی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کی ہوئی ہے کہ ہر 2 سال کے بعد فیسوں میں 10% آٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگلے 2 سال کے بعد ظاہری بات فیسز زیادہ ہو جائیں گی۔ ہاں جی، تو اب اس ٹائم ہم 25,000 فیس لے رہے ہیں۔ آپ نے جب داخل ہونا ہے تو منیمم آپ نے 2 انسٹالمنٹ دینی ہے سٹارٹ پہ، مثلا آپ نے 4,000 روپیہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً بنے گا۔ مطلب صرف پہلی انسٹالمنٹ 4,000 دے دیں، باقی وہ جب چاہیں کنٹینیو کریں؟ پہلی انسٹالمنٹ آپ 4,000 روپیہ دیں گے، اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ جیسے آپ کو آسانی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں 15 دن بعد 1,000 روپیہ دے دوں گا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ آسانی ہے کہ ماہانہ 2,000 کر کے آپ دیتے رہیں گے جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اس 25,000 میں آپ کی انرولمنٹ کی فیس، کالج کے ڈیوز اور اس کے ساتھ ساتھ سالانہ امتحانی داخلہ فارم کی فیس بھی شامل ہے۔ یہ سب کچھ اس میں انکلوڈ ہے۔ یہ تو ناظرین پھر کمال ہو گیا کہ صرف 25,000، یہ سن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 2022 میں 25,000 فرسٹ ایئر کی فیس ہے۔ جو افراد داخلہ لینا چاہتے ہیں، یہ سکرین پر میں نے نمبر چلا دیا حافظ فرید صاحب کا، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ضروری چیزیں انہوں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ میٹرک آپ کا سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، صرف میٹرک آپ کا سائنس کے ساتھ ہو۔ اگر اس کے بعد آپ آرٹس میں بھی چلیں گے کوئی ایشو نہیں، میٹرک کی سند آپ کی لگے گی، کچھ تصاویر، اور پہلی قسط صرف 4 یا 5,000 یا جتنا آپ آسانی سے دے سکیں، 10 دے سکتے ہیں، 15 دے سکتے ہیں، آپ کا نام اندراج کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں آگے ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈگری نہیں چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ علم حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت چاہوں گا، نمبر میں نے دوبارہ پاکستان طبیہ کالج کا اس پہ چلا دیا تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ حافظ۔